ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك رواه المسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو پہلے پڑھی ہے، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ کہاں خرچ کرنے پر؟ آگے حدیث میں اس کی تفسیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جسے تو غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جسے تو مسکین پر صدقہ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جسے تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو تو خرچ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی واپس ضرور لوٹاتا ہے، اس کی جگہ اور زیادہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور وہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مسجد یا اسی طرح دیگر ایسی جگہ ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور خرچ کرنا وہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، غلام خرید کر اس کو آزاد کر دینا، یا اسی طرح کوئی بے گناہ قید میں ہے اس کو رہائی دلانا، یا اسی طرح کوئی مشکل میں ہے اس کو مشکلوں سے نکالنا، ایک وہ خرچ کرنا ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند، کسی مسکین پر خرچ کرنا ہے۔ یہ سارے خرچ کرنا عند اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ان جگہوں پر خرچ کرنے میں کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور حضور نے اسی لیے قسم اٹھائی کہ اللہ نے قرآن میں اس پر مہر لگا دی کہ جو خرچ کرے گا ان جگہوں پر میں اس کو اتنا اور اس سے زیادہ اور عطا کروں گا۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی۔ لیکن جو آخر میں حضور نے فرمایا کہ خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی فضول چلا گیا، جو اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ ہو گیا، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ میں نے ثواب کے لیے خرچ کیا، اس پر بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ دیگر جو خرچ کرنے ہیں ضرورتوں پر اللہ کے راستے میں، اس میں بعض خرچ کرنا تو وہ ہے کہ جو فرض ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ، لیکن بعض خرچ کرنا وہ نوافل میں سے آ جاتا ہے، صدقہ نافلہ میں سے آ جاتا ہے۔ لیکن اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ فرائض میں سے آ جاتا ہے، اللہ نے ذمہ داری میں دیا ہے ان پر خرچ کرنا، یہ فرائض میں سے آ جاتا ہے۔ تو یہاں انسان اپنی زاویہ نگاہ کو تبدیل کرے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ نیت کر لے، جب بھی اہل و عیال پر خرچ کرے یہ نیت کرے کہ اللہ نے یہ میری ذمہ داری میں دیا ہے اور میرے لیے یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ ان پر خرچ کروں، اور اللہ کی رضا کے لیے میں خرچ کرتا ہوں، تو ان سارے صدقات میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب اہل و عیال پر خرچ کرنے میں ہوگا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے ان مسائل کو اسی صورت میں انسان سمجھے گا کہ جب وہ سنے گا، اور سننے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے یہ حدیث سنی، آگے دوسروں کو آپ بتائیں گے یہ حدیث، تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور آگے جس طرح یہ مسئلہ چلتا رہے گا، دوسرے کے کانوں تک پہنچتا رہے گا شریعت کا ایک حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور یہ مسئلہ، تو آپ کو یہ ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، جب تک یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اور اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ جس طرح ساتھی نکلتے ہیں، تاکہ ہم نے تو یہ سن لیا یہاں مسجد میں بیٹھ کر، لیکن جو لوگ نہیں بیٹھے ان کو بھی یہ سنائیں، جو ہم نے سنا ہے ان کو بھی سنائیں۔ تو اس کے لیے جماعت کی صورت میں ساتھی نکلتے ہیں، گشت
کے لیے جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں اور ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ بیٹھیں اور ان مسائل کو سیکھیں، اور بعض اوقات پھر ساتھی مہینے میں ایک مرتبہ 2 دن یا 3 دن کے لیے ساتھی دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں کہ یہاں والوں نے سنا، ہم نے بھی یہ مسئلہ سنا اور یہ مسئلہ دوسرے ٹون والوں کو بتا دیں، تو اس طرح یہ چیز پھیلتی جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں خاص طور پر 3 کا آپ نے ذکر کیا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم ينتفع به، آپ نے کوئی مسئلہ سنا، آپ تو عمل کرتے ہیں لیکن آگے دوسروں کو بتا دیا، اور اس نے آگے تیسرے کو بتا دیا، اور یہ پھیلتا جائے گا، جتنے لوگ اس میں زیادہ آتا جائیں گے، جس نے بتایا اس کو اجر و ثواب ان سب کے برابر ملتا رہے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔